بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایم اے رضا۔ خواتین و حضرات، ہمارے ہاں مطالعہ پاکستان میٹرک، انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، ان تینوں گریڈز کے اندر ایک بہت ہی اہم اور لازمی مضمون ہے، لیکن کیا مطالعہ پاکستان کما حق و ہو تمام پاکستان کے ریلیٹڈ ہر طرح کی تھیوری کے اوپر مبنی ہے؟ ہمارے ہاں کرپشن ایک بہت بڑا ہوا بنا ہوا ہے۔ ڈائناسارز گزر گئے، ان کی باقیات باقی ہیں، مگر ہمارا کرپشن کا جن ایسا ہے کہ جو ان سے بھی زیادہ قد میں بڑا ہے، اور ہم ہر طرف کرپشن کی دہائی دیتے ہیں، مگر کرپشن کا حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، آج کا میرا سولو شو کرنے کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ کرپشن کے ریلیٹڈ مختلف قسم کے سوالات طلباء کی طرف سے، فینس کی طرف سے، اور دیگر طبقہ زندگی کے اہم افراد کی طرف سے مجھے پہنچتے رہتے ہیں۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے تمام سوالوں کے پہلو اور ان کے تمام سوالوں کی پریڈکشنز اور ان کی بیسس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک فارمولہ بنایا ہے جس کی روح سے کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کرپشن صرف سیاستدان نہیں کر رہے، میرے ملک کا ہر عام آدمی بھی کرپشن کر رہا ہے، خواہ وہ جھوٹ بولنے کی صورت میں ہو، خواہ وہ بددیانتی کی صورت میں ہو، خواہ وہ کج فہمی کی صورت میں ہو، خواہ وہ اپنی ضروریات کو سے بڑھ کر تعیشات حاصل کرنے کی صورت میں ہو، خواہ ضروریات کو تعیشات یا تعیشات کو ضروریات بنا لینے کی صورت میں ہو۔ جو کچھ بھی ہے ہمارے ملک کے اندر، عام سے عام شخص سے لے کر ہیڈ ٹو ٹیل، ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم کرپشن کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ کیا دھرنے دے لینا اس کا حل ہے، یا بڑھتی ہوئی کرپشن کے وہ چیزیں یا وہ چھپی ہوئی کرپشن جو عوام کے سامنے نہیں ہوتی، اس کے ذریعے سے اس کو سامنے لایا جاتا ہے؟ کیا اس کا حل تعلیم ہے؟ کیا اس کا حل شعور ہے؟ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر بہت اہمیت کی حامل ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک ایسا فارمولہ رکھنے جا رہا ہوں کہ جس کی روح سے حالات سنبھل سکتے ہیں، مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، اور انقلاب آ سکتا ہے۔ یہ ہجوم قوم بن سکتا ہے، اور اس قوم کو عظیم ملک دوبارہ سے اپنی ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے مل سکتا ہے، مگر مسائل یہ ہیں کہ وہ فارمولہ کیا ہو سکتا ہے اور اس کو اپلائی کیسے کیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مسئلے کا پتہ ہونا، بیماری کا ڈائگنوز ہونا، اور دوسری کنڈیشن یا دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے اس کا حل۔ میرے نزدیک جو کرپشن فری سوسائٹی کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں یا کرپشن کی جو وجوہات ہیں،
ان میں جو سب سے پہلی شق ہے، سب سے پہلا ٹاپک ہے یا سب سے پہلا جز ہے، وہ ہے ہمارے پاکستانی رائٹر سے صرف نظر ہمارا رائٹر، ہمارے دور کا رائٹر، ہمارے ملک کا رائٹر ہم سے مایوس ہو چکا ہے. اللہ ماشاء اللہ، مطلب ایگزیپشنز اور مستثنیات ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن میں اوورہال پوری سوسائٹی کی، پوری کمیونٹی کی یا پوری کاؤنٹی کی بات کر رہا ہوں. ہمارا رائٹر ہم سے مایوس ہو چکا ہے. ہم نے اپنے رائٹر سے تحقیق اور ریسرچ لینا چھوڑ دی ہے. ہم نے اپنے رائٹر کو وہ رتبہ نہیں دیا جو کسی بھی کمیونٹی کے اندر اس کا حق ہوتا ہے. ہمارا رائٹر، ہمارا مصنف اس قوم کی نادانیوں اور غفلت پر بیزار ہو چکا ہے. جب تک ہم اپنے رائٹر کو منائیں گے نہیں، جب تک ہم اپنی قوم کے ادیبوں سے وفا نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی قوم کے مصنفین کی آراء اور ان کے نظریات اور ان کے افکار کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنائیں گے نہیں، تب تک کسی بھی حال میں ہم اس کو، اس معاشرے کو، اس ملک کو درست صحیح نہیں کر سکتے. پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ ہماری قوم کے ادیب، ہمارے ملک کے رائٹر ہم سے بیزار ہو چکے ہیں، ہم سے مایوس ہو چکے ہیں. ان کے نزدیک ہم وہ بیرا روح ہیں جو کبھی اپنے راستے پر واپس آنے کی کوشش نہیں کریں گے. اس لیے یہاں پہ ایک اختلاف وارد ہوتا ہے کہ جی کون سا رائٹر اچھا ہے، کس رائٹر کی مانیں، کس مصنف کو پڑھیں، کس ادیب کی بات کو درست جانیں اور کس ادیب کی بات پر عمل کریں. یہ مسئلہ 100% درست ہے. مصنفین کو، رائٹرز کو اکٹھا آپ اسی صورت میں کر پائیں گے جب قوم کے اندر متحد ہونے کی کوئی صورت یا اتحاد و یگانگت کی کوئی صورت نظر آئے گی، محسوس ہوگی. آپ کے دور کا رائٹر خود بخود، آپ کے دور کا مصنف خود بخود اجتماعیت کا حصہ بنتا چلا جائے گا. اسے آپ کو یہ کہنے کی نوبت نہیں آئے گی کہ یہ اس ایسپیکٹ کے اندر آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا. لیکن جو سب سے غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ رائٹر آپ کا ساتھ کیوں دے. رائٹر آپ سے بیزار ہو چکا ہے. اس دور کا مصنف، اس دور کا عظیم ادیب آپ سے بیزار ہو چکا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے لے دے کہ آپ پھر اسی جو ہے نا وہ بے راہ روی پہ آ جائیں گے، لے دے کہ آپ پھر اسی کرپشن کے راستے پر آ جائیں. اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کرپشن نہ کرنے کا نمونہ نہیں بنیں گے، بلکہ یہ بول کر کہ سب کر رہے ہیں، اس حمام میں سب ننگے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بھی وہ کر گزریں گے. دوسری چیز یا دوسرا فارمولا یا دوسری اہم چیز یا دوسرا جز وہ یہ ہے کہ ہمارے رائٹر کے ساتھ ساتھ پاکستانی اساتذہ کی ناقدری اور صرف نظر ہو رہی. جب تک خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، وابستگان، دوست احباب، ملنے جلنے والوں، جب تک آپ اپنی قوم کے استاد کی قدر واپس نہیں کریں گے، اس کا رتبہ واپس نہیں کریں گے، اسے زرخرید غلام نہیں سمجھیں گے، اسے پیڈ ٹیچر نہیں سمجھیں گے، اسے پیڈ پرسن نہیں سمجھیں گے، تب تک آپ
کبھی کوئی تبدیلی یا انقلاب اس ملک میں نہیں لا سکتے۔ ہمارے معاشرے کا استاد اس قوم سے مایوس ہو چکا ہے۔ ہمارے معاشرے کا استاد وہ جس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان بنایا ہے، وہ جس نے ڈاکٹر سمر مبارک مند بنایا ہے، وہ جس نے عبدالستار عیدی بنایا ہے، وہ جس نے ڈاکٹر طاہر القادری بنایا ہے، وہ جس نے جتنے بھی ہمارے پاس تھنک ٹینکس ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس ریسرچرز ہیں، وہ کسی نہ کسی استاد کے طالب علم ہیں۔ وہ استاد جس نے حضرت اشفاق احمد بنایا ہے، وہ استاد جس نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ بنایا ہے، وہ استاد جس نے بانو قدسیہ جیسی شخصیت پیدا کی ہے، اس کو دریافت کیا ہے، اس کو بہتر کیا ہے، اس کو اس حد تک اس مجسمے کو بہتر کیا ہے، وہ استاد، وہ آج کے دور کا استاد ہماری قوم سے، ہم لوگوں سے مایوس ہو چکا ہے۔